عبادت کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو صرف رکوع سجدے تک یا تسبیح و تحلیل تک اس کو ہم محدود کرتے ہیں تو ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ جب فرشتوں نے کہا تھا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ فرشتوں جیسی تسبیح اور تمجید اور تحلیل کون کر سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے یہی عرض کیا تھا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، مولا تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کیا فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ان تمام اس کی سیرت و کردار کے ان تمام پہلوؤں کو آشکار کرنا چاہتا تھا کہ ان فرشتوں کے سامنے انسان جب آئے تو ان فرشتوں کو اس بات کا احساس ہو کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کروایا گیا تو فرشتوں سے جب پہلے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے۔ انہی چیزوں کے بارے میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو کلیئر کر کے بیان فرما دیا۔ تو فرشتوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے وہ واقعی اس کا بہت بڑا عظیم مقصد ہے۔ حضرت اقبال شاید اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو لوگ اس سے بھی شاید ایک عام سجدہ نماز کا سجدہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقبال کی اس سے اشارہ نماز کے سجدے کی طرف ہے۔ حضرت اقبال تو انسان کی پوری زندگی کو ایبسلوٹلی وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ تو کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے، کبھی تو دولت کو خدا سمجھ کے پوجتا ہے، کسی عہدے اور منصب کو خدا سمجھ کے پوجتا ہے، کبھی اقتدار کی طرف تو لالچ کی نظروں سے دیکھتا ہے، کبھی صاحبان اقتدار کے تلوے چاٹنے پہ جاتا ہے۔ نہیں، اگر تو اپنے آپ کو اس کائنات کے خالق سے متمسک کر لے گا تو پھر تجھے کبھی یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ تو اسی سے اب آگے اگر ہم اس بات کو بڑھائیں تو نہ صرف یہ کہ انسان ان مقاصد کے لیے پیدا ہوا ہے، جب ہم انسانوں سے معاملات ہیں وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اپنی زندگی میں کس طرح پیش آئے گا۔ اس نے اپنی عائلی زندگی کو، اپنی خاندانی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو اور ایک ملکی لیول پہ جو اس کی زندگی کا جو تصور ہے اس کو اس نے کن خطوط پہ آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اس کو بھی عبادت کنسیڈر کیا گیا ہے کہ اگر تم اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھو گے، اللہ رب العزت کی حدود سے تم تجاوز نہیں کرو گے، تلک حدود اللہ۔ اللہ رب العزت نے معاملات کو بیان فرمانے کے بعد ساتھ اپنی حدوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھنا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو پامال نہ کر دینا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر یہ بھی تمہاری اطاعت اور بندگی کے خلاف تمہارا معاملہ چلا جائے گا کہ جو کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہے، کہ تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ میری زندگی کا نجی معاملہ تھا، یہ میری زندگی کا عائلی معاملہ تھا۔ تو ان ایبسلوٹنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے یہ چاہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ انسان زندگی کے ہر سٹیج پہ، زندگی کے ہر زاویے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو پیش نظر رکھے، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے، تب جا کر وہ بندگی کے معیار پہ پورا اترے گا، تب جا کر وہ الا لیعبدون کے اس طریقہ کار تک پہنچے گا اور اس سٹیج تک اپنے آپ کو کوالیفائی کرے گا جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔